بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کن لوگوں کو جمع کیا جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور وہ اس پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابن عبید نے کہا کہ یہ کوشش ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف اگر کسی سے شفاعت کرائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کس کے پاس بھیجیں گے تاکہ اس جگہ سے ہم آرام حاصل کریں؟ تو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام مخلوق انسانی کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی روح آپ میں پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہم اس جگہ سے راحت حاصل کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور اپنی خطا کو یاد کریں گے جو ان سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور اپنی یہ خطا کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان سے سرزد ہوئی۔ وہ اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے پاس بھیجیں گے؟ وہ بھی اپنی اس خطا کو یاد کر کے جو دنیا میں ان سے ہوئی تھی اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو اللہ کے کلیم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور اپنی خطا کو یاد کر کے جو دنیا میں ان سے ہوئی اپنے رب سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بھیجیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔
لیکن تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سارے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے پروردگار سے شفاعت کی اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں سجدے میں گر پڑا ہوں۔ جب تک اللہ چاہیں گے مجھے اس حال میں رکھیں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، فرمائیے، سنا جائے گا، مانگیے، دیا جائے گا، شفاعت فرمائیے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی ان کلمات کے ساتھ حمد بیان کروں گا جو وہ اس وقت مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر مجھے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، فرمائیے، سنا جائے گا، مانگیے، دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے رب کی حمد ان کلمات سے جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا بیان کروں گا۔ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت سے میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، اب دوزخ میں صرف وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کے حق میں قرآن نے ہمیشہ کا عذاب لازم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔